معزز خواتین و حضرات، دور حاضر میں چند سٹیریوٹائپ حضرات نے ایسی فضا قائم کی ہے کہ دور حاضر تشکیک اور بددلی کے دور سے عبارت ہو گئے۔ مادی الغار نے حقیقت اور افسانے کے درمیان کئی پردے اٹھا رکھے کہ حقیقت کی رسم رونمائی کے امکانات ہی نظر نہیں آتے، لیکن اس کے باوجود خدا کی قدرت دیکھیے کہ اس تشکیک زدہ دور میں بھی کچھ صاحب اقبال لوگ مشرف با اسلام ہو رہے ہیں۔ میں اس سے پہلے ڈاکٹر آر.ایل. ملیمہ کی داخلہ اسلام کی کہانی آپ تک پہنچا چکا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ تک ابراہیم کوآن کی ایمان افروز باتیں پہنچاؤں گا۔ ابراہیم کوآن اپنے بارے میں لکھتے ہیں، میں نے 60 سال کی عمر تک ایک پروٹسٹنٹ عیسائی کی حیثیت سے زندگی گزاری، اور اس دوران میں نے تقریباً 3 سال تک ملیشیا کے چرچ میں پادری کی خدمات بھی انجام دی، مگر بالآخر اسلام کی آغوش میں آ گئے۔ آج میں تشکر بھری مسرت کے ساتھ وہ وجوہات بیان کروں گا جو میرے قبول اسلام پر منتج ہوئی۔ میں 3 فروری 1907 کو پیدا ہوا۔ میرے والدین بدھ مت سے تعلق رکھتے تھے۔ 6 برس کی عمر میں مجھے ایک چینی اسکول میں داخل کرایا گیا، جہاں میں نے کنفوشس مذہب کی ایک بنیادی کتاب، 4 کتب اور دیگر کئی کتابیں پڑھی، جن کے زیر اثر میں کنفوشس مت کے ایک خدا کے عقیدے کا قائل ہوں۔ میری عمر 9 برس کی تھی جبکہ میں وکٹوریا انسٹیٹیوشن میں انگریزی کی تعلیم حاصل کرنے لگا۔ یہیں سے میں نے بائبل کے عہد نامہ قدیم اور جدید کا سبکن مطالعہ کیا اور مذہب عیسوی اختیار کر لیا۔ میری عمر اس وقت 16-17 برس کے لگ بھگ تھی۔ ستمبر 1963 میں جبکہ میں چرچ میں پادری بن کر جانے ہی والا تھا، میرے ایک ہندوستانی دوست کے محمد نے مجھے قرآن پاک کے انگریزی ترجمے کا ایک نسخہ دیا۔ میں نے اس کا مطالعہ کیا اور اس کے موضوعات کے حسن سے بے حد متاثر ہوا، اگرچہ اس تاثر کی شدت اتنی زیادہ نہ تھی کہ میں اسلام قبول کر لیتا۔ کولالپس میں عیسائیت کی تبلیغ کرتے ہوئے مجھے یہ دیکھ کر سخت صدمہ ہوا اور میرا ذہن یہ محسوس کر کے جھنجھنا اٹھا پروٹسٹنٹ چرچ کی کتنی ہی شاخیں ہیں اور مذہبی عقائد کی بنا پر ہر شاخ دوسرے سے برسر پیکار رہتی ہے۔ قرآن کے مسلسل اور گہرے مطالعے نے مجھے حقیقت کے قریب کر دیا اور عیسائیت کے عقائد کا کھوکھلا پن مجھ پر واضح ہوتا ہے۔ آپ کو یہ بھی اندازہ ہوگا کہ پروٹسٹنٹ اور کیتھولک فرقوں میں بود و اختلاف کی شدت کا کیا عالم ہے اور ان کے مذہبی عقائد باہم دیگر کتنے مختلف ہیں۔ اس کیفیت نے مجھے سخت پریشان کیا اور گھبرا کر میں نے قرآن کا سہارا لیا۔ قرآن کے مسلسل اور گہرے مطالعے نے مجھے حقیقت کے قریب کر دیا۔ اسلام توحید کا صاف ستھرا اور عقلی و منطقی عقیدہ رکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کبریائی میں کوئی شریک نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ذات و صفات میں وہ یکتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری رسول اور نبی ہے۔ میرے نزدیک اسلام اور عیسائیت میں یہی بنائے امتیاز ہے۔ مجھے پروفیسر خورشید احمد کی اس بات سے مکمل اتفاق ہے جو انہوں نے اسلام کا تعارف کراتے ہوئے ایک طویل مضمون میں رقم کی۔ دنیا پر بہت سے مذاہب اور نظریات کے بظاہر روشن اور پرشکوہ یک رخا پن نے بڑا غضب ڈھایا۔ کچھ نے زندگی کے روحانی پہلوؤں پر اتنا زور دیا کہ مادی اور دنیاوی امور کو یکسر نظر انداز کر دیا۔ ان مذاہب اور نظریات نے دنیا کو ایک وہمہ فریب نظر اور زنجیر پاک قرار دیا، جبکہ اس کے مقابلے میں بعض دیگر فلسفہ نے زندگی کی روحانی اور اخلاقی قدروں کی نفی کی اور انہیں خیالی اور فرضی قرار دیا۔ ظاہر ہے یہ دونوں نقطۂ نظر انتہا پسندانہ تھے اور اپنے ساتھ تباہی اور بربادی لے کر آئے۔ انہوں نے انسانیت کے امن و سکون، قناعت پسندی اور آسودگی کو گھرت کر دیا۔ عدم توازن کی یہ کیفیت آج بھی برقرار ہے۔
میں فرانسیسی سائنسدان ڈاکٹر ڈی ڈوبی سے بھی متفق ہوں کہ جدید مادہ پرستانہ تہذیب میں انتہا پسندی اور عدم توازن کی جو کیفیت کار فرما ہے وہ غیر معمولی خطرناک ہے، اور اگر روحانی قدروں کے فروغ کے لیے کوئی متوازی تحریک نہ چلی تو دنیا دردناک تباہی سے دوچار ہو۔ لارڈ رسل کے بقول عیسائیت نے ایک انتہا کی طرف جھک کر فاش غلطی کی، جبکہ تہذیب جدید سے سارا زور دوسرے پلڑے میں ڈال کر ظلم کیا۔ وہ لکھتے ہیں، ہم نے زندگی کے ظاہری ڈھانچے کو بے حد خوبصورت اور سلیقے سے سجایا ہے، مگر باطن کی بنیادی اور ضروری احتیاج کو نظر انداز کر بیٹھے۔ ہم نے ایک حسین اور جمیل پیالہ بنایا ہے، اس کی آرائش بھی خوب کی ہے، اس کے بیرونی حصے کی صفائی کا بھی خاص خیال رکھتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ اس کے اندر خوش ذائقہ زہر بھرا ہوا ہے۔ ہم نے علم کی ساری صلاحیتوں اور عمل کی ساری قوتوں کو محض جسمانی عیش اور آرام مہیا کرانے کے لیے استعمال کیا، لیکن روح کے تقاضوں کی پرواہ نہ کی اور اس سے بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ اس اندوہناک کیفیت کے برعکس اسلام زندگی گزارنے کا ایک درمیانہ اور متوازن لاہ عمل دیتا ہے۔ اسلام مادیت اور روحانیت میں توازن پیدا کرتا ہے اور دونوں میں سے کسی کو نظر انداز نہیں کرتا۔ اسلام کا مطلب ہے اطاعت، اللہ کی اطاعت اور اس کے قوانین اور احکامات کی پابندی، اس کی مخلوق کی خیر خواہی اور معاشرے کی اصلاح و بہبودی کی فکر۔ عیسائیت، تہذیب حاضر اور اسلام کے تقابلی مطالعے نے مجھے یکسو کر دیا۔ میں نے دل کی انتہائی گہرائیوں سے اسلام قبول کر لیا اور سچے مسلمان کی طرح اسلامی قوانین کی پیروی قبول کر لی۔ اسلام نے مجھے یہ سکھایا کہ میں غریب ہوں اور ضرورت مندوں کی ضروریات اور مشکلات کو سمجھو اور ان کی مدد کرنے میں کوئی کوتاہی نہ کروں۔ میں اپنے آپ کو بے حد خوش قسمت سمجھتا ہوں جو کچھ اس نے مجھے عنایت فرمایا ہے، میں اس پر قانع ہوں اور اس کے فضل و کرم کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو وہ شب و روز ہم پر نازل کرتا ہے۔ ہمیں اس پرآشوب دور میں صرف اللہ کی مدد درکار ہے۔ ہم اس سے تحمل، حلم اور محبت کی بھیک مانگتے ہیں تاکہ ایک پرامن دنیا کی تخلیق کی جا سکے۔ ہاں، اس امر کا بھی اظہار کرتا چلوں کہ قرآن میں کتنی ایسی باتیں ہیں جن کی تصدیق بائبل بھی کرتی ہے، مثلا اطاعت خداوندی، اخوت و مساوات، زندگی بعد موت اور روز حشر پر یقین۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ صحیح معنوں میں حضرت عیسیٰ پر میں اب ایمان لایا ہوں بمقابلہ اس دور کے جب میں نام نہاد عیسائی تھا۔ مختصراً اسلام کی جن تعلیمات نے مجھے اپنا اسیر بنا لیا وہ یہ ہیں: اسلام عیسائیت کے مقابلے میں کہیں زیادہ عقلی، عملی، قابل فہم، منطقی اور سادہ مذہب ہے۔ اسلامی عبادات اللہ سے براہ راست تعلق جوڑتی ہے۔ اسلام میں خدا کا تصور بڑا ہی باوقار اور پرشکوہ ہے۔ اسلامی عبادات میں زندگی اور تکمیل کا احساس ہوتا ہے۔ عیسوی طرز عبادت کی طرح ادھورا پن نہیں ہے۔ قرآنی تعلیمات کے مطابق مسلمان گزشتہ ساری کتابوں کو مقدس اور الہامی مانتے ہیں، اگرچہ وہ تحریف کی نظر ہو چکی ہے۔ قرآن ہر قسم کی ترمیم و تبدیلی سے محفوظ ہے اور اپنی پہلی کتابوں اور رسولوں کی تصدیق کرتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پیغام اچھا لگے گا۔ مزید ویڈیو پانے کے لیے آپ میرے چینل شعر و شعور کو سبسکرائب کریں اور بنے رہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں میں آپ کو ایک نئے خوش قسمت شخص سے متعارف کراؤں گا جو اس تشکیک زدہ دور میں مشرف اسلام ہوا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔